بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں زمین کے دھنسنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قیامت کی ایک اور بھیانک نشانی پوری ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر زمین کے دھنسنے کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو کئی جگہوں سے ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر وقت موت کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پر ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھے بھلے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے اور اگلے دن وہ پورے کا پورا گھر ہی صف ہستی سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ملبہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ زمین کے دھنسنے کے واقعات کوئی چھوٹے موٹے نہیں جنہیں اتنی آسانی سے دور کیا جا سکے، بلکہ یہ بہت بڑی وارننگ، بہت بڑے خطرے کی علامت ہے جنہیں کسی بھی لحاظ سے چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اس قدرتی مظہر کے بارے میں پوری طرح معلومات دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق زمین دھنسنے کی نشانیاں دراصل کس جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں رونما ہونے والے کچھ واقعات کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جس کے متعلق ماہرین نے پیش گوئی کی کہ وہ ملک زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، پوری دنیا میں نمودار ہونے والا یہ سنک ہولز ایک لحاظ سے انسانیت کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ آنے والے بھیانک ترین وقت کی نشاندہی بھی کریں۔ یہ بھیانک ترین وقت کیا ہے اور کب شروع ہوگا، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، سنک ہول بڑا ہی ڈراؤنا قسم کا ایک قدرتی مظہر ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ شدید خوف زدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنک ہول کے نمودار ہونے سے پہلے کوئی خبر نہیں ملتی کہ کس طرح کی زمین کے اندر کس طرح کی صورتحال ہے اور سنک ہول کب اور کہاں نمودار ہوگا۔ اگر اس کی سائنسی وجوہات پر بات کی جائے تو کسی بھی جگہ پر سنک ہول تب نمودار ہوتا ہے جب زیر زمین پانی کسی بھی وجہ سے زمین کی تہوں میں سرایت کر جائے اور آہستہ آہستہ اس زمین کے نیچے موجود مٹی میں اس قدر پانی آ جائے کہ مٹی آپس میں ایک دوسرے سے جڑی نہ رہ سکے۔ اس طرح کی مٹی پر اگر کسی قسم کی کوئی تعمیر کی گئی ہو تب صورتحال اور بھی بھیانک ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر زمین کے نیچے کافی موٹی ریت سے بنی تہہ ہوتی ہے جو بڑی مضبوطی سے پیک ہوتی ہے، اور اکثر اسی ریت کے نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جغرافیائی عوامل کی وجہ سے پانی کیپلری ایکشن کی وجہ سے مٹی میں اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مٹی کے ذرات میں پانی آنے کی وجہ سے مٹی کے آپس میں جڑنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک لحاظ سے مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک پتلی تہہ آ جاتی ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے مختلف جگہوں پر دلدلیں بھی بنتی ہیں۔ جب زیر زمین پانی اس مقدار میں مٹی کی تہوں میں سرایت کر جائے کہ مٹی کے ہر ذرے کے گرد پانی کی ایک نہایت پتلی سی تہہ آ جائے تو مٹی آپس میں جڑی نہیں رہ سکتی اور ایک دم سے نیچے موجود پانی کے ذخیرے میں گر جاتی ہے۔ اس کے اوپر موجود سخت مٹی کچھ دن تو اوپر موجود عمارت کا بوجھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن چونکہ اس کے نیچے مٹی موجود نہیں رہتی جو اس بوجھ کو نیچے مختلف ڈائریکشنز میں ٹرانسفر کر سکے، تو کسی وقت بھی مٹی کے اوپر والی تہہ جس میں ہماری عمارتوں اور گھروں کی بنیادیں بنائی جاتی ہیں وہ ٹوٹ کر نیچے موجود اس کنویں میں گر جاتی ہیں۔ کسی بھی جگہ سے مٹی کے گرنے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس کنویں کو سنک ہول کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ناظرین، ابھی تک بہت کم حالات بتائے گئے ہیں جو زیر زمین موجود مٹی کی تہوں کے بارے میں معلومات زمین کے اوپر رہتے ہوئے حاصل کر سکیں، ورنہ اکثر و بیشتر زمین کی تہہ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے سوراخ کرنا پڑتا ہے اور نکلنے والی مٹی کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین کس حد تک مضبوط ہے اور کس حد تک کمزور۔ سوراخ بنانے کا خرچہ اور اس کے بعد لیبارٹری میں اس کی ٹیسٹنگ ایک بڑا ہی مشکل پروسیس ہے، اس میں کافی وقت بھی لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر سنک ہول کے نمودار ہونے سے پہلے پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ زیر زمین کس طرح کے عوامل چل رہے ہیں اور سنک ہول کب اور کہاں اور کس وقت نمودار ہوگا۔ کہنے کو تو ناظرین ایک سائنسی اور قدرتی مظہر ہے، لیکن حالیہ وقتوں میں وہ تیزی سے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا بھر اور خاص طور پر امریکہ، یورپ اور عرب ممالک میں زمین کے دھنسنے کے واقعات بڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں بھی راتوں رات سنک ہول نمودار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اب تک ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے جب کوئی مکان
سنک ہول بننے کی وجہ سے متاثر ہوا اور اس میں رہنے والے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جب ایک آباد گھر کے نیچے کی زمین اچانک سے بیٹھ گئی اور پورے کا پورا گھر زمین کی تہہ میں غائب ہو گیا۔ زمین کی تہہ میں غائب ہونے والے ان گھروں میں آج تک بہت ہی کم بدقسمتوں کی لاشیں نکالی جا سکی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ گڑھے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی لاشیں تک نہیں ملتی۔ اب اگر ہم ناظرین بات کریں کہ آخر یہ قدرتی منظر اتنی تیزی سے رونما کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر سائنسی کانفرنسز میں سنتے ہیں کہ زیر زمین پانی کے ذخائر میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پھر یہ واقعات اتنی تیزی سے کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک سائنسی وجہ ہے۔ دراصل مٹی پوری طرح سے پیک ہو جاتی ہے تو اس کے درمیان پانی کو اندر گھسنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن جب اس مٹی کے نیچے موجود پانی کی مقدار کم ہو جائے تو نیچے بننے والے خلا کی وجہ سے اوپری مٹی کی تہہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کے ذرات تھوڑے تھوڑے کر کے جھڑنے لگ گئے اور مٹی کی تہوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہی دراڑیں آہستہ آہستہ وہاں موجود نمی کو اوپر بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں اور پھر تھوڑے ہی وقت میں مٹی کی وہ تہہ پوری طرح سے اس نمی سے بھر جاتی ہے اور مکمل طور پر کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سنک ہول نمودار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین ماضی میں رونما ہونے والے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں جو ظاہر کرتے ہیں کہ علاقے زمین میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ان میں پہلا علاقہ ہمالیہ کا ایک گاؤں جوشی مٹھ ہے۔ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ 2 جنوری 2023 کو الل صبح پرکاش بھوتیال کی آنکھ اپنے گھر میں ایک دھماکے کے ساتھ کھلی۔ لائٹ جلائی تو دیکھا کہ نئے تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان کے 11 میں سے 9 کمروں کی اینٹوں میں سے بنی دیواروں میں بڑی دراڑیں پڑ گئیں۔ پرکاش کے تمام گھر والے گھبرا کر ان 2 کمروں میں منتقل ہو گئے جن میں معمولی کرائے کھائے 52 سالہ پرکاش اور ان کا 11 افراد پر مشتمل خاندان شمال انڈیا کی ریاست اتراکھنڈ کے ایک چھوٹے سے ہمالیہ پہاڑ شہر میں جوشی مٹھ میں رہتا ہے۔ پرکاش بھوتیال کہتے ہیں کہ دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی آواز بھی خوف و ہراس پیدا کرتی ہے۔ پوری تیاری کے ساتھ ہم بستر میں جاتے ہیں تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً باہر نکل سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جوش مٹھ میں زمین آہستہ آہستہ دھنس رہی ہے۔ جوشی مٹھ 20,000 افراد پر مشتمل ایک قصبہ ہے جو ایک پہاڑی کے کنارے آباد ہے، جہاں 2 وادیاں 6,151 فٹ کی بلندی پر آپس میں ملتی ہیں۔ تقریباً 4,500 عمارتوں میں سے 670 سے زیادہ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس میں ایک مقامی مندر اور ایک رسیوں سے بنا پل بھی شامل ہے۔ ایک ایسے علاقے میں جو حکام کے مطابق 350 میٹر چوڑا ہے، فٹ پاتھوں اور گلیوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ 2 ہوٹل اب ایک دوسرے سے پر ٹیک لگائے ہوئے، پانی کھیتوں سے باہر ابل رہا ہے جس کی وجہ واضح نہیں۔ پرکاش بھوتیال کہتے ہیں دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں، ایک چھوٹی سی آواز بھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، خوف و ہراس پیدا کرتی ہے۔ ناظرین یہ تھا وہ حادثہ۔ اب اگر اس کی سائنسی وجوہات کی بات کریں تو سائنسدانوں کے مطابق اس صورتحال سے کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جوشی مٹھ خود نازک ارضیاتی حالات میں وجود میں آیا تھا۔ یہ قصبہ جو ایک پہاڑی کی درمیانی ڈھلوان پر واقع ہے، تقریباً 1 صدی پہلے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کے ملبے پر تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ زلزلے کے شکار علاقے میں واقع ہے۔ یہاں کی زمین مختلف وجوہات کی بنا پر دھنسنا شروع کر سکتی ہے۔ ان میں زمین کی پرت کی حرکت، اس کی چٹان کا پتلا بیرونی خول یا زلزلہ، یا پھر ایک بڑا سوراخ۔ زمین کی تہہ کے گرنے کی وجہ سے زمین میں ایک دباؤ یا سوراخ اس وقت ہو سکتا ہے جب زیر زمین بہنے والا پانی سطح کے نیچے پتھروں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن زمین انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی دھنس سکتی ہے، جیسے زیر زمین موجود پانی کا زیادہ نکالنا، آبی ذخائر کے نکاسی، جس کے بارے میں ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں تیزی سے ڈوب رہا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق دنیا بھر میں 80% سے زیادہ زمین دھنسنے کی وجہ زمینی پانی کا ضرورت سے زیادہ اخراج ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جوشی مٹھ کی پریشانیوں کی وجہ بھی انسانی سرگرمیاں ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں میں کاشتکاری کے لیے زمین کے نیچے سے بہت سا پانی نکالا گیا، جس سے ریت اور پتھر نازک ہو رہے ہیں۔ مٹی دھنسنے کے ساتھ یہ قصبہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے۔ ماہر ارضیات DPU ڈھوبال کہتے ہیں صورتحال تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین انڈونیشیا دارالحکومت جکارتہ اب تک 4 میٹر گہرائی میں دھنس چکا ہے، اور یہ سلسلہ بتدریج جاری ہے۔ اسی بنا پر حکومت انڈونیشیا نے پورا دارالحکومت ایک دوسرے جزیرے بورنیو پر منتقل کرنے کے لیے $33 ارب کی رقم مختص کی ہے۔ ارضیات دانوں کے مطابق پورا شہر مسلسل دھنس رہا ہے۔
کہیں یہ شرح سالانہ 3 سینٹی میٹر اور کہیں 10 سینٹی میٹر بھی ہے۔ اس وقت 1 کروڑ سے زائد افراد جکارتہ کے باسی ہیں۔ دوسری جانب زمینی تبدیلیوں سے عمارتوں کی بنیادیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ساحلی شہر ہونے کی بنا پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، بلکہ سمندر کا کھارا پانی تیزی سے قدرتی چشموں اور دریائی نالوں میں داخل ہونے لگا ہے۔ ایکسپریس کے مطابق اسی بنا پر انڈونیشیا کے صدر جو وائیڈوڈو نے جکارتہ سے دارالحکومت کو بورنیو منتقل کرنے کا عملی فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین نے زیر زمین پانی کی بورنگ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ زیر زمین پانی نکالنے سے زمین کے اندر جوف یا خلا بن گئے اور کسی ہوا بھرے میٹرس کی طرح زمین جگہ جگہ سے بیٹھ رہی ہے۔ پانی کے لیے اندھا دھند برما کاری سے زیر زمین پانی کی سطح 10 میٹر نیچے جا پہنچی ہے۔ تہران، وینس اور نیو اورلینز میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن جکارتہ کا مسئلہ قدرے سنگین ہے۔ اب شہر کی منتقل کا کام جاری ہے اور اس کا اہم مرحلہ 2024 تک مکمل ہو جائے گا اور 15 لاکھ سرکاری ملازم بھی بورنیو میں جا بسیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں ہم اسلامی نقطہ نظر سے۔ سنک ہول کو عربی میں خصب الارض کہتے ہیں۔ خصب یعنی زمین کا یوں دھسنا ایک بہت بڑی نشانی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت تک نمودار نہیں ہوگا اور مہدی اس کے مقابل میں نہیں نکلے گا جب تک دنیا کے مشرق و مغرب میں 3 جگہوں پر بڑے بڑے زمین کے دھنسنے کے واقعات رونما نہ ہو جائیں۔ یعنی واقعات اتنے بڑے ہوں گے کہ عالمی پیمانے پر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں زمین پر دھنسنے کے واقعات رونما ہو وہاں دنیا کا کوئی بھی بہت ہی اہم اسٹریٹجک اثاثہ موجود ہو۔ یہ کسی بہت بڑی آبادی کو زمین میں دھسا دیا جائے، یہی نشانی دجال کے ظہور اور مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہوگی، اور یہیں سے قیامت کا آغاز بھی ہوگا، کیونکہ جب یہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تب قیامت کے قائم ہونے میں بمشکل 1 سے 1.5 صدی کا وقت ہی رہ جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ناظرین ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہیں۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدسی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے۔ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یقیناً وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے میشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی علامتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ان علامات کو بیان کرنا ہے۔ ان علامات میں ترتیب زمانے کا خیال رکھنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی علامات زمانی ترتیب کے مطابق ہے، بلکہ ان میں سے کچھ علامات وہ ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی اور کچھ علامات ان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ یہاں ان علامات کی مختصر وضاحت بیان کی جاتی ہے تاکہ حدیث کا مفہوم واضح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اور اسی ترتیب سے ان کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ایسا دھواں نکلے جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے۔ بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔
زیر تذکرہ حدیث کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظ معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کا معنی ہے مکر و فریب۔ یہ لفظ اردو محاورے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے دجل و فریب سے کام لیا، مطلب یہ کہ فلاں آدمی نے مکاری سے کام لیا۔ چونکہ دجال بھی انتہائی مکر و فریب سے کام لے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ اسی طرح لفظ دجل کا ایک معنی ہے خلط ملط کرنا، چونکہ دجال حق اور باطل کو خلط ملط کر دے گا، ان دونوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اسے دجال کا نام دیا گیا۔ ناظرین، دجال کے بعد تیسری علامت دعوت الارض کا خروج ہے۔ دعوت الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھربھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شک ہو جائے گی، اس میں سے جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھر جائے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا دے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھ دے گا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا اور کوئی شخص دوڑ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ مومن اور کافر کے درمیان اس امتیاز کے بعد اسے ختم کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہزار طرح کے جتن کر لینے کے بعد بھی پیشانی پر لکھے ہوئے لفظ مومن یا کافر کو مٹایا نہ جا سکے گا، اور مومن اور کافر کی شناخت اس کے بعد نہایت آسان ہو جائے گی۔ چوتھی علامت جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج ماجوج کا خروج ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے وہ 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات بارہا مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور کذاب بھیج دیے جائیں جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال اور کذاب لوگ آئیں گے، ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور خود کو اللہ کا پیغمبر قرار دیتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور کذاب و دجال ہے۔ ایسے دجال اور کذابوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سعادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر بہت سے قبطی لوگوں نے تاج اپنے سر پر جمانے کی کوشش کی جس میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زیر تذکرہ حدیث میں 30 کا عدد یا تو کثرت بیان کرنے کے لیے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں میں سے 30 کذابوں کا فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، ان کے معتقدین کا دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا، ان کے فتنے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد متاثر ہوگی، بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے ہم نواؤں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ ان کا سب سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا جو ان تمام دجالوں اور کذابوں سے بڑھ کر فتنہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی سخت آزمائش کی جائے گی۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسلمہ کذاب کا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح یمن میں اسود انسی نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے لیے طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاہ تمیمہ کو شوق چڑھا، اس مخبوط الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کے واقعات مشہور اور لوگوں کو معلوم ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، تاہم اتنی بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسود انسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہی مارا گیا تھا۔ مسلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔
جبکہ طلیہ اور سجاح نے اپنے اس دعوے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ماضی قریب میں ایک مخبوط الحواس آدمی کے دل و دماغ بھی شیطان قابض ہوا اور اسے اس کام پر آمادہ کیا۔ چنانچہ پہلے تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، پھر چھلانگ لگائی تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قیامت سے پہلے ان 10 علامات کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ علامات پوری نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ زمین کا دھس جانا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کی روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اس طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبند سے اڑا چکی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ تواریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا کرتا اور نہ ہی اچانک ہلاک کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں، ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹکرایا اور اپنی منچہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کے مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول بھیجیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ روز قیامت اس دنیا کی سزا و جزا کے فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور دنیا میں ان کے جو اعمال تھے چاہے وہ نیک یا بد، اس کے مطابق مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ قوم نوح اللہ کے سوا سوا، یغوث اور یسر نامی بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام مسلسل انہیں دین کی طرف دعوت دیتے تھے، پر وہ باز نہ آئے اور عبادت میں شرک کرنے لگے۔ ایک دن وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو تو ہم پر نازل کر دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بارش اور طوفان کے ذریعے انہیں ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اللہ نے ان پر اس زور سے بارش برسائی کہ سمندروں میں طغیانی آ گئی، اس میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت، اپنی صحت اور اپنے جسم پر بڑا غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی طاقتور قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے عظیم الجثہ انسان تھے جو پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، جنہیں اپنی صحت اور طاقت پر غرور تھا، جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتے تھے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جس کی وجہ سے وہ بتوں کو پوجتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ سمجھائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ تم پر نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور تکبر کرنے لگی تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لیا، تو تنکے کی مانند ہواؤں میں اڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے سوا قوم کے تمام افراد کو نشان عبرت بنا دیا۔ قوم سبا بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔
پر وہ اللہ کے ناشکر گزار تھے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے اور وہ انہیں تلقین کرتے رہے، پر وہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ وہ باغات جس میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ سزا ان کو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ملی۔ اسی طرح ناظرین، اہل مدین کاروباری معاملات کے ناپ و تول میں کمی کیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص مال دیتے تھے اور کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور معاملات میں مابین انصاف کرنے کا حکم فرمایا، پر ان کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے جھٹلا دیا، سوائے ان چند آدمیوں کے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل فرمایا۔ زلزلوں کی کثرت، خسف، قذف اور مسخ کا ظاہر ہونا، ناظرین یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں۔ شکل و صورت کے پہلے سے زیادہ بدتر صورت میں تبدیل ہو جانے کو مسخ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخر میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ فرماتی میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب خباثت عام ہو جائے گی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں خسف، مسخ اور قذف ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ وہ کب ہوگا؟ فرمایا جب آلات موسیقی اور مغنیات کی کثرت ہو جائے گی، مزید کہ شراب پینا عام ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نفع کو دولت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو قرض سمجھ لیا جائے گا، جب دین کے علاوہ تعلیم حاصل کی جائے گی، جب آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے قربت، باپ سے دوری اختیار کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، جب قبیلے کا سردار ان میں سے زیادہ فاسق شخص ہوگا، ان میں سے ذلیل ترین قوم کا قائد ہوگا، موسیقی ظاہر ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، جب اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، خسف، مسخ اور قذف کا انتظار کرو۔ چنانچہ نافع سے مروی ہے، فرماتے ہیں اسی دوران ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا فلاں آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ وہ آدمی اہل شام سے تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، اگر اس طرح تو اس سے ملے تو میری طرف سے اسے سلام نہ بھیجنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ ان قریب اس امت میں مسخ، قذف ہوگا اور وہ زنادقہ اور قدریہ میں ہوگا۔ یہ تمام صادق کی حدیث ہے جن میں خسف، مسخ، قذف کا ذکر کیا۔ اگر اللہ کی نافرمانوں میں شرابیوں کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ان سزاؤں کے ساتھ تعاقب کریں گے یا ان میں سے بعض کا تعاقب کریں گے، جیسے علامات قیامت کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آتا جائے گا، ان کے گناہ اور نافرمانیاں زیادہ ہوتی جائیں گی، کیونکہ قیامت اللہ کی بدتر مخلوق پر قائم ہونی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناظرین، اسلامی نقطہ نظر سے زلزلہ یا زمین کے دھنسنے کے واقعات جن کے رونما ہونے میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے کہ دراصل ایمان والوں کے لیے نشانی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ پچھلے انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں یا عبادات کی صورت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں۔ ان عذابات کا اعتبار جدید سائنس بھی اپنے ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے عذاب خداوندی کی لپیٹ میں ہیں وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم رحمت للعالمین کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلاؤ، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل کیے جائیں جن پر اللہ رب العزت انعامات نازل فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔
اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہے تو سب کا مالک ہے اور تو سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر انگیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہم اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا الہی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے، ہم بدکاریوں کی مستی میں گر پڑے، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی یا میرے مالک، ہم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے۔ اے اللہ ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تو توبہ قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف بھیج دے۔ یا اللہ ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا،
یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار امتی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہے ان کی آپس کی نفرت ختم کر دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے، ایسی جزا اور ثواب سے نواز دے روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کی نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پر یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہماری تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح راہبری کے لیے ساری زندگی کے حصول نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔